فرمایا جس کے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اپنے مسلمان بھائی سے بغض، اپنے سکے بھائی سے بغض، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بغض، فرمایا اللہ ایسی شخص کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں فرماتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبی کے اندر تشریف فرمائے، آپ کے گرد بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے، اتنے میں آپ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے ایک بوڑھے بابا جی داخل ہوئے، ان کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی نظر پڑ گئی، فرمایا میرے صحابہ یہ نظر دوڑاؤ بابا جی کی طرف۔ سارے صحابہ نے دیکھا بابا جی آ رہے ہیں، ان کے داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بوڑھے بابا کو دیکھ لو۔ سارے صحابہ نے دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن اللہ کے پاک پیغمبر پھر مجلس میں بیٹھے ہیں، وہی بابا جی پھر آئے اسی حالت کے اندر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لینا۔ صحابہ نے دیکھا وہی آدمی پھر آیا، تیسرے دن پھر وہ صحابی اسی حالت کے اندر مسجد کے دروازے سے داخل ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ صحابہ نے نظر دوڑائی، ہر ایک نے دیکھ لیا۔ ایک اور بوڑھے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں یہ جنتی صحابی ہے، یہ جنتی آدمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں عبداللہ بن عمر تو رات بھر نفلیں پڑھا کرتا ہوں، دن بھر روزے رکھا کرتا ہوں، ایک رات کے اندر پوری قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیا کرتا ہوں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابی کو جنتی صحابی بتا دیا۔ ایک دن بھی بتایا، دوسرے دن بھی بتایا، تیسرے دن بھی بتا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ تیسرے دن وہ صحابی اٹھے ہیں، پیچھے یہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ گھر پہنچے یہ بھی پہنچ گئے، پر میں صحابی آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ صحابی نے کہا بالکل آپ میرے مہمان ہیں۔ پر میں نے اس صحابی کو دیکھا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اس صحابی کو دیکھا جس کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جنتی ہے۔ رات کی عشاء کی نماز ہوئی، نفل سنت پڑھ لیے، صحابی نے چارپائی اپنی سیدھی کر لی، بستر جاڑ لیا، لیٹ کے اوپر چادر اوڑھ لی اور سونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، خراٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں اپنی چادر سے دیکھتا رہا یہ صحابی رات میں ایسا کون سا عمل کرے گا، ایسے کون سی نیکی کرے گا، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے، جس بنا پر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا جنتی ہے۔ رات بھر دیکھتا رہا، صحابی اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ صبح اذان ہوئی، یہ صحابی اٹھے، وضو کیا، نماز کو چل دیے، میں بھی ساتھ آ گیا، دوسری رات بھی چل کر آ گیا، یہی معاملہ چلتا رہا، تیسری رات چل کر آ گیا، یہی معاملہ چلتا رہا۔ تیسری رات جب جاگ ہوئی میں نے کہا وہ صحابی تیرا عمل کیا ہے، کرتا تو کیا ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا رات بھر نفلیں پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس بابا جی کو، اس صحابی کو دیکھ لینا۔ لیکن تو رات بھر سوتا رہا، تیرا کوئی عمل عبادت میں نے نہیں دیکھی، تجھے ایسی فضیلت کیسے ہو گئی؟ میں تو کچھ اور سمجھتا رہا، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اس صحابی نے کہا اگر پوچھ لیا ہو سکتا ہے تیرے ذہن میں اشکال آ جائے، تیرے ذہن میں کوئی شک شبہات پیدا ہو جائے۔ میرے صحابی، میرے یار، میرے دوست، میرا کوئی عمل بھی ایسا نہیں، ہاں ایک کام ضرور کرتا ہوں، دن بھر جو کام کر لیا، رات کو عشاء کی نماز پڑھی اور بستر سیدھا کر کے دائیں کروٹ لیٹ کر اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتا ہوں اور یہ کہہ دیتا ہوں مولا کریم میرے دنیا کے اندر ہر انسان کے لیے دل صاف کر دیا، مجھ سے جس نے برائی کی میں نے معاف کر دیا، یا اللہ میرے سے جس سے برائی ہوئی تو اسے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم
دل کو صاف ستھرا کر کے سو جاتا ہوں اور کوئی عمل نہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے ہاں میرے دوست میرے یار رک جا، ایسے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے تجھے جنتی نہیں کہا، تیرا یہی تو عمل ہے کہ سب کو معاف کر کے سوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دنیا میں تجھے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ رات کو معاف، دل سے کینہ حسد بغض ہمارے یہ ہوتے ہیں، دن بھر تو کچھ کر نہیں سکتے، رات کو جب لیٹتے ہیں تو اگلے دن کی پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں، صبح اس سے یہ بدلہ لینا ہے، آج جو اس نے یہ کیا ہے کل یوں کروں گا، کل وہاں سے یہ اور یہ سارا شیطانی جال بون بون کر اگلے دن کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اور صحابی کیا کہتے ہیں؟ صرف اتنا سا عمل ہے، رات کو ہر ایک کو دل سے معاف کر کے سوتا ہوں، یہی وجہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی۔